اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 6 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ آیت نمبر 6 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور اسکرین پہ آپ اس آیت کو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو میں دعوت دوں گا اس آیت کے انالیسس کے لیے رول نمبر 11 کو کہ وہ آئیں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 11۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ سر آپ نے تلاوت کر دی ہے، اور جو ہماری کلاس کا جو فارمیٹ رہتا ہے کہ ہم آیات کو جو ہے اس کے وقف کی علامت تک پارٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم واو عاطفہ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی حروف عاطفہ آتا ہے تو اس کے بعد اس کو مزید ہم پارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آیت جو ہے بالحق تک ایک پارٹ بنائیں گے، جی ماشاءاللہ، اور دوسرا پارٹ ہم بنائیں گے فبأی سے لے کر یؤمنون تک، جی 2 پارٹ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے سر کہ اگر اس میں حروف عاطفہ آ رہے ہیں تو مزید اس کے ہم پارٹ بنا لیں گے، جی اور تیسرا جو پارٹ مل رہا ہے آسانی کے لیے وہ ہم بنائیں گے، ایک پارٹ ہم بنائیں گے تلک آیت اللہ تک، اچھا دوسرا پارٹ بنائیں گے نتلوہا علیک بالحق تک، ٹھیک ہو گیا، اور تیسرا پارٹ بنائیں گے فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون۔ ٹھیک ہو گیا، 3 پارٹس بن گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر، کیونکہ آیاتہ کے بعد یؤمنون فعل آ رہا ہے تو سر وہ تھوڑا سا اس کا سیکوینس خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اب ہم اپنے پہلے پارٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے تلک آیات اللہ۔ جی سب سے پہلے کلمات یعنی حرف، اسم اور فعل کو الگ کر لیتے ہیں۔ جی تلک اسم، آیات اسم، جی اللہ اسم جلالہ۔ جی اب اس کے تجزیے کی طرف آتے ہیں سر۔ تلک آیت اللہ، جی آیت کے اس حصے کو لیں گے۔ تلک اسم اشارہ، جیسے کہ ہمیں پتا ہے واحد مؤنث بعید ہے، جی معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہے۔ تلک اسم اشارہ ہم نے مؤنث کا مانا ہے اور یہ اسم اشارہ بعید ہے۔ آگے اسم آ رہا ہے آیت اللہ۔ آیتو ایک اسم ہے اور یہ جو ہے بغیر تنوین کے ہے، اور بغیر تنوین کے سر جو اسم آتے ہیں اس کو ہم مضاف بھی مانتے ہیں۔ مضاف بھی یہاں پہ آیتوں کو ہم مضاف مانیں گے، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے مجرور حالت میں آ رہا ہے اس کو ہم مضاف الیہ مانیں گے۔ اور پھر سر اس کی ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ تلک معرفہ ہے اور مبنی کی طرح ہوتا ہے، اور یہ تینوں اپنا اعرابی حالت لے سکتا ہے۔ تو مبتدا کی جگہ پہ پورا پرفیکٹ بیٹھ رہا ہے، اس کو ہم معرفہ مانیں گے اور مرفوع مانیں گے۔ اور آیت اللہ کو سر مضاف الیہ اچھا، بنا یہاں پر کر تھوڑی سی میں آپ کی پروننسیشن پہ ذرا تھوڑا سا کرنا چاہوں گا، اس کو ذرا جی سر یا کو بھی تھوڑا لمبا کر دیں، آیات اللہ۔ ٹھیک ہے، آیات اللہ، جی یا کو تھوڑا اور لمبا کریں، آیات اللہ۔ یات اللہ، جی آیات اللہ جمع جی ہے سر، ٹھیک ہے، جی جی آیات اللہ۔ جی سر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بنے گی تلکا ماشاء اللہ، مبتدا کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، اور تلکا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ ماشاء اللہ، چونکہ یہ جملہ استنافیہ تھا اس لیے سر اس کا اعراب جو ہوگا لا محلہ من الاعراب ہوگا۔ جی ماشاء اللہ، اب اس کے آیت کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں سر، جی اور اس میں بھی سر طریقے کے مطابق حرف، اسم اور فعل کو الگ کر لیتے ہیں۔ جی نتلو فعل ہے، جی ہا اسم ہے، جی الا حرف ہے، کا اسم ہے، با حرف ہے، جی ٹھیک ہو الحق گیا، اسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب سر اس کی تجزیے کی طرف بڑھتے ہیں کہ نتلوہا علیکا بالحق۔ نتلو فعل ہے سر، جی اس کا مادہ جو ہے تا لام واو ہے۔ جی غیر صحیح فعل ہے، ناقص واوی سے ہے، جی اور ثلاثی مجرد سے ہے، اور اس کا جو باب ہے وہ باب نصرہ سے ہے۔ جی اور یہ ہوا طلبا یطلبو طلبن یا جی تلاوتن، دونوں اس کا مصدر آتا ہے۔ جی اور چینج کے بعد سر یہ بنا تلا یتلو، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا۔ اور تلاوتن جو اس کا مصدر آیا ہے سر، یہ کوئی چیز پڑھنا یا پڑھ کر کسی کو سنانا، جی اور اصطلاحاً یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے مخصوص ہے۔ اور ہا ضمیر جو ہے سر، یہ ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے جو جی کہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے۔
ٹھیک ہے. اور جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل آتا ہے وہ اس کا فاعل بن کر آتا ہے مفعول اور بن کے آتا ہے. مفعول بن کر آتا ہے. اور نتلو فعل کے اندر سر اس کا فاعل جو ہے واو ضمیر ہے جو کہ مرفوع متصل ہے. نہیں 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 اور نہیں نحنو نہیں 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 نہیں، یہ جو فعل مضارع کے 5 صیغے ہیں نا، 5 صیغے، جی سر. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں نوٹ کر لیں اچھی طرح. یہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کریں، 5 صیغے جن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، اور کیا بات کرنے لگا ہوں وہ بعد میں آپ نوٹ کریں گے. فعل مضارع کی گردان کے جو 5 صیغے ہیں، صیغہ نمبر 1، صیغہ نمبر 4، صیغہ نمبر 7، صیغہ نمبر 13 اور صیغہ نمبر 14. جی سر. یہ 5 صیغے میں نے گنوائے ہیں. ان صیغوں کی ڈیٹیل یہ ہے کہ صیغہ نمبر 1 جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، صیغہ نمبر 7 واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور صیغہ نمبر 13 واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور صیغہ نمبر 14 جمع متکلم کا صیغہ ہے. ان 5 صیغوں میں جو 3 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں کی ہم فردر ڈویژن کر رہے ہیں، 1 2 صیغوں میں اور 1 3 صیغوں میں. جو 3 صیغے ہیں جو صیغہ نمبر 7 13 اور 14 ہیں، یعنی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان 3 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ہمیشہ اندر ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. صیغہ نمبر 7 کا انتا ہوگا، صیغہ نمبر 13 کا انا ہوگا، اور صیغہ نمبر 14 کا نحنو ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اچھی طرح نوٹ کریں. یعنی اس میں ہم واو ضمیر نہیں کہیں گے بالکل اس کو نہیں ہے کہیں سر. گے. یہاں پر ٹھیک ہے ہم سر. کہیں گے کہ نحنو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ سر. بالکل ٹھیک ہے سر. فعل اپنے فاعل نحنو کی جو ضمیر ہے فعل بفاعل ہو گیا سر. جی. اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ سر جو ہے منصوب متصل جو کہ اس کا مفعول بن رہا ہے. جی اور یہ سر ہا کی ضمیر آیات کی طرف لوٹ رہی بالکل ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور علیکہ جو ہے سر حرف جارہ اور اس کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ ضمیر متصل مجرور ہے. جی. اور یہ سر جار مجرور جو ہے سر یہ یقیناً جو ہے متعلق ہی بنتا ہے، اور وہ متعلق کس کے بنے گا؟ وہ نتلو فعل کے بنے گا. نتلو فعل کے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی سر. بالحق سر یہ بھی حرف جارہ اور جی آگے جو اسم آ رہا ہے وہ مجرور ہے. جی تو جی. حرف جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ حال بنا سکتے ہیں نتلو فعل میں نحنو فاعل کے لیے سر. حق کے ساتھ، حال یعنی میں کہ ہم پڑھتے حق کے ہیں ساتھ. جی. تو بالحق کو ہم نے ہا ضمیر جو کہ آیات کی طرف لوٹ رہی ہے اس کا ہم حال بنا دیں گے. جی اب ہم اس جملے کو جوڑتے ہیں سر کہ جی. فعل اپنے فاعل اور جو ہے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو سر ہم تلکا کے لیے خبر ثانی بنا دیں گے. اور پہلا جو تلکا تھا سر آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. ٹھیک ہو گیا جی. اور پہلے والی جو آیت تھی نا سر آیات اللہ کو ہم خبر اول بنا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو خبر ثانی بنا لیں گے سر. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو اعراب ہوگا سر وہ محلاً مرفوع ہوگا کیونکہ یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے. اور اس کے ترجمے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سر یہ ہوگا ہم پڑھتے ہیں آپ پر سچائی کے ساتھ. اور آگے جو ہے سر جو ہے اس کی جو اگلا حصہ ہے وہ فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون. اور سب سے پہلے سر اس کا حرف اور اس کا اسم اور فعل کو الگ کر لیتے ہیں. فا جو ہے سر یہ حرف ہے، با حرف ہے، ایو اسم ہے، حدیث اسم ہے، بعدہ اسم ہے، اللہ اسم جلالہ، واو حرف ہے، آیاتی یہ بھی اسم ہے، اور ہا ضمیر جو ہے یہ بھی اسم ہے، اور یومنون فعل ہے سر یہ. جی. اب اس کی تجزیے کی طرف چلتے ہیں سر. فا بی ای سر اس فا کو تھوڑا سا آگے ڈکلیئر کریں گے، پہلے ہم تھوڑے سے جملے کو کر لیتے ہیں. ایو جو ہے سر جو ہے یہ اسماء استفہام میں سے ہے، سوالیہ اسم ہے اور سوال کرنے کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے سر وہ اس کا مضاف الیہ بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو سر ایو جو ہے یہ مضاف ہے اور حدیثی جو ہے اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با حرف جارہ کے لیے مجرور ہوگا سر یہ. ٹھیک ہے. آگے سر ہے بعد اللہ. بعد سر ظرف ہے اور ظرف سر متعلق بن کر آتا ہے. جی. اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے سر اس کا مضاف الیہ بن کر آتا ہے. تو بعد اللہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق بنے گا، اور یقیناً سر جو آگے فعل آ رہا ہے اسی کے متعلق بنے گا، کسی نہ کسی کے متعلق بنتا ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بعد اللہ کی اگر اس کو تھوڑا سا مفہوم کو سمجھیں تو یہ واضح نہیں ہو رہا ہے. تو سر یہاں پہ کچھ ہڈن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ لفظ حدیث جو ہے
وہ ہڈن ہے. یعنی یہ جملہ یوں ہونا چاہیے کہ بعد حدیث اللہ، یعنی اللہ کی بات کے بعد. ٹھیک ہے تو یہاں پہ سر حدیث جو ہے یہاں پہ اس کا جو مضاف ہے جی جی وہ محسوب ہے. وہ ٹھیک ہے سر ہڈن ہے. جی تو بالکل صحیح ہے. بعد اللہ ہی ہم نے اس کو متعلق بنایا، اور چونکہ یہ سر واو عاطفہ سے پہلے ہے تو اس کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے. واو حرف عاطفہ ہے، آیاتی مضاف الیہ مل کر سر یہ معطوف بنائیں گے. جی معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر یہ بنے گا سر بعد ظرف کے لیے مضاف الیہ. ٹھیک ہے ہو گیا. بعد ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر سر یہ متعلق بنے گا آگے آنے والے فعل کے لیے. یومنون کے لیے بالکل ٹھیک ہے. جی سر یومنون کے لیے. اب یومنون کا دیکھتے ہیں سر. حمزہ میم نون جی اور یہ باب فعال سے آیا ہے. آمنا یومنو ایمانن. جی اور اس کے بارے میں سر بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. جی اور جمع مذکر صیغہ ہے، اور اس میں تو سر ہم اس کو واو ضمیر، اس کا ضمیر جی جی اس میں جو ہے کہیں گے مرفوع بالکل واو ضمیر ہے مرفوع نا، اس متصل میں اس کا کہیں گے. فاعل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. تو یہ فعل با فاعل ہو گیا. جی اب اس کے سر جملے کی ترکیب کو یعنی جوڑتے ہیں. تو ہم نے دیکھا پیچھے جو تھا سر جار مجرور متعلق تھا، اس کے بعد جو ہے ہمارا سر دوسرا متعلق آیا، اور پھر یہ فعل با فاعل. تو جی اس کو ہم پورے جب جملے کو جوڑیں گے تو فعل با فاعل اپنے دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے سر. جی اب ٹھیک ہے. سر اس کے فا کی طرف آتے ہیں کہ یہ فا کیا ہے. تو سر یہ فا کو ہم فا جو ہے رابطہ یا فا جزائیہ یا اس کو فا فصیحہ بھی کہہ سکتے ہیں سر، جی کہ یہ ایسی فا ہوتی ہے جو کہ جواب شرط پر داخل ہوتی ہے، ایسے جواب شرط پہ داخل ہوتی ہے جس کا شرط محذوف ہوتا ہے. جی جی ماشاء اللہ. تو سر اس طرح یہ جو پورا جملہ فعلیہ ہمارا بنا وہ محلاً مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب شرط ہے. ٹھیک ہو گیا اور ماشاء اللہ. پھر سر یہ جو جواب شرط جو ہے اپنے محذوف شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا، اور ٹھیک ہے. جملہ شرطیہ کا جو محل اعراب ہوتا ہے وہ سر وہ مجزوم ہوتا ہے. نہیں نہیں جملہ شرطیہ کا اعراب معزوم سر مجزوم نہیں لا ہوتا. محلہ سوری اس کا اعراب جو ہوگا لا محلہ من الاعراب ہوگا. نہیں 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 جملہ شرطیہ کا اعراب بھی لا محل لا من الاعراب نہیں ہوتا. وہ جملہ شرطیہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے؟ اگر تو وہ جملہ استنافیہ کے طور پہ ہو رہا ہے تو اسے لا محل لا من الاعراب کہیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، اس کو مطلب مجزوم نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے لا محلہ لا من جی الاعراب. ٹھیک ہے سر. جی ماشاء اللہ. سر اس طرح پھر یہ اس کا جو ترجمہ ہوگا تو یہ اللہ کی اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے. جی تو سر ایک چیز اور یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کی جملہ اسمیہ میں خبر مقدم لا کے اور مبتدا مؤخر لا کے جو ہے جملے میں ایمفسائز پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی سر چونکہ خبر مقدم آئی ہے اور پھر جو ہے فعل بعد میں آیا تو سر یہ بھی ایمفسائز کا ایک طریقہ ہے سر. جی میں واضح کر دوں اس کو. اصل میں یہاں پر جو ہے وہ کویسچن ورڈ آ رہا ہے شروع میں، اور کویسچن ورڈ جی سر. یہ صدارت کلام چاہتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتا ہے. تو گویا اصل اگر ہم جملہ دیکھیں نا تو یہ کچھ یوں بنتا تھا فَيُؤْمِنُونَ بِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ حَدِيثِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ. ٹھیک ہے. اس میں پھر بِأَيِّ حَدِيثٍ کو مقدم کر دیا گیا، اور وجہ اس کی بالکل ہو سکتی ہے یہاں پر اس لیے کہ ایکچولی یہ مفعول ہی بن رہا ہے نا اس کے لیے. جی سر. سر بس جو کچھ پڑھا تھا سر میں نے بڑی جی جی کوشش ماشاء کی اللہ. آپ ٹھیک نے ہے جی الحمدللہ. ہماری آیت نمبر 6 جو ہے گرامیٹیکل انالیسز اس کا مکمل ہو گیا. ایک کویسچن آ رہا ہے رول نمبر 8 کی طرف سے. جی رول نمبر 8 پلیز. سر اگر آپ کو مناسب لگتا ہے یا اگر آپ اجازت دیں تو سر یہاں پہ جو محذوف شرط ہے وہ اس کو میں صرف آدھے منٹ میں بیان کر دوں. جی جی کریں کریں. سر یہاں پر جو محذوف شرط ہے وہ ہے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. اور سر اگر ہم پھر اس کو کنیکٹ کریں ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث فبأی حدیث بعد اللہ وآیات یؤمنون، تو سر اس کا جو مفہوم اور ترجمہ بنتا ہے نا وہ بہت ایکسیلنٹ بنتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. جی جزاک. اور سر یہ جو ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. نہیں جی شاید کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ایک رائے تو ہمارے سامنے آئی تھی کہ تلکا کی 2 خبریں بن گئی ہیں، ایک ہے آیات اللہ اور دوسری ہے نتلوہا علیک بالحق. اور دوسری زیادہ
مجھے پسند رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نتلوہا علیک بالحق جملہ فعلیہ کو ہم آیات کے لیے حال بنا دیں. ٹھیک ہے, آیات ظاہر بات ہے معرفہ ہے اور جملہ جو ہے وہ نکرہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو یہ حال بن سکتا ہے جملہ. اور فعل مضارع جب حال بن کر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر واو حالیہ کی ضرورت آپ جانتے ہیں نہیں ہوتی. تو بہرحال دونوں باتیں سامنے آ گئی ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ, پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 7 کو بھی گرامیٹیکلی انالائز کر لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک مختصر سی آیت ہے, اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 12 کو کہ وہ آیت نمبر 7 کا انالیسس شروع کریں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رول نمبر 12 پلیز. ویل لکل افاک اثیم. ماشاء اللہ. ویل جو ہے ہم نے پڑھا کہ ویلن ایک وادی کا نام ہے, جہنم کے وادی کا نام ہے, تو اس حساب سے یہ علم ہے اور مبتدا بن سکتا ہے. اس کو جی مبتدا ماشاءاللہ. کی یہاں پر بنا میں پہ تھوڑا سا ذرا رکھا جا آپ سکتا کی بات کو واضح کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جو آیت جی نمبر سر. 7 ہے جس کی تلاوت آپ نے کر دی کہ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, یہ ہمارے سامنے ایک ہی جملہ ہے جس میں کوئی وقت کی علامت نہیں ہے, جس میں کوئی ہمیں حرف جی عطف نظر نہیں آ رہا, لہٰذا ہم اس کو ایک ہی جملہ کنسیڈر کر کے اس کا انالیسس شروع کریں گے. اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے اس جملے میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان کو جی گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. اس میں ہمارے سامنے ویلن کا لفظ ایک آیا ہے, اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے سامنے کیا آیا ہے, لام حرف جر ہے, پھر کل کا لفظ آیا ہمارے سامنے, پھر افاق کا لفظ آیا, اور پھر اسیم کا لفظ آیا. ٹھیک ہے, اس میں پھر اگر جی ہم سر. مزید بات کریں تو ایک حرف ہے اور 4 اسما ہیں, فعل کوئی استعمال نہیں ہوا, لہٰذا جملہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہی بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہیں مبتدا اور خبر, ان کو بلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس میں آپ نے بتا دیا کہ ویل کا لفظ جو ہے یہ جہنم کی وادی کے لیے استعمال ہوا ہے, علم ہے, لہٰذا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ویسے بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ نکرہ مبتدا کب کب آ سکتا ہے, اس میں ایک صورت ہوتی ہے کہ جب کوئی بد دعا یا دعا دی جا رہی ہو تو بھی جی نکرہ سر. مبتدا بن سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ بد دعا کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے, تو بھی مبتدا اس کا بننا ٹھیک ہے. اب آگے چلیں تو ویلن کا لفظ مبتدا بن گیا ہے, اور اب اس کی خبر آپ نے لانی ہے, وہ کیا ہے؟ لی حرف جر کلی مجرور, جار مجرور. افاکن جو ہے کلی افاکن, یہاں پر کلی ہو گیا مضاف اور افاکن مضاف الیہ, جی تو یہ ہو گیا جار مجرور لی کے لیے دونوں. اسی افاکن جو مجرور ہے وہ کلی کی وجہ سے ہے, اور کلی جو مجرور ہے وہ حرف جر لی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اسیم جو ہے صفت بن رہی ہے افاکن کی, وہ موصوف ہے افاکن. اب ٹھیک ہے. مبتدا ویل ہو گیا, اور لکلی افاکن اسیم یہ پورا بن رہا ہے خبر ہے ٹھیک ہو گیا. ویل کی. جی ٹھیک ہو گیا, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک اتنی ہو یہاں گیا. بن گئی. جی اور کوئی بات جی کرنا چاہیں گے آپ اس آیت کے حوالے سے؟ سر مجھے یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, میں ٹھیک ہو گیا, سیکھ رہی بہت ہوں. شکریہ, جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ جی, آپ نے کوشش کی. میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو مزید واضح کر دوں کہ ویلن جیسے کہ مبتدا بن گیا ہے, اب اس مبتدا کی خبر چاہیے, تو خبر جو ہے وہ 3 صورتوں میں آ سکتی ہے مبتدا کی, یا تو وہ مفرد ہوتی ہے, یا پھر وہ جملہ ہوتی ہے, یا پھر شبہ جملہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر خبر جو ہے وہ شبہ جملے کے طور پہ آ رہی ہے, یعنی شبہ جملہ سے مراد جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جار مجرور خبر بن رہی ہے, اور ظاہر بات ہے یہ خبر جو ہے جار مجرور, میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں, اور وہ متعلق جو ہے وہ یہاں پر محذوف. تو جار مجرور کو ہم خبر بنائیں گے مبتدا ویلن کے لیے. اب جو خبر ہے اس میں جار جو ہے یا حرف جر جو ہے وہ لام ہے, اور اس کا مجرور جو ہے کل کا لفظ ہے, اور کل کا لفظ مضاف ہو کر آتا ہے, لہٰذا اس کا مضاف الیہ ہمیں ڈھونڈنا ہے. تو مضاف الیہ جو ہے وہ افاق. افاق کے بعد اسیم بھی ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے, تو کیا ہم اسیم کو افاق کی صفت قرار دیں؟ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ صفت کی صفت نہیں آ سکتی, لہٰذا اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کل کے بعد ایک عبد کا لفظ جو ہے وہ محذوف مانیں گے,
اور پھر اس عبد کی دو صفات بنا دیں گے کہ وہ عبد جو ہے اس کی ایک صفت ہے افاک ہے وہ عبد، اور وہ عبد جو ہے اسیم بھی ہے۔ اس طریقے سے ہم کل کے لیے موصوف کو اپنی دونوں صفات کے ساتھ ملا کے مضاف الیہ بنا دیں گے، اور ایک رائے یہ ہے کہ صفت کی صفت آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر ہم افاک کو موصوف اور اسیم کو صفت بنا کر کل مضاف کے لیے مضاف الیہ قرار دے دیں گے۔ تو دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ صفت کی صفت نہیں آتی۔ اب یہاں پر لام حرف جر جو ہے اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر بن جائے گا ویلن لفظ کے لیے۔ اب یہاں پر جو دو لفظ ہیں افاک اور اسیم، سر یہ افکن سے ہے یہ لفظ اصل میں، ٹھیک ہے، اور افکن اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے یہاں پر، ماشاء اس لیے اللہ، وہ افاق کیا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ اف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اف کا مطلب پھیر دینا، اصل کو گھما دینا اصل چیز سے، یعنی جھوٹ، ویسے تو ٹھیک جھوٹ ہے، ترجمہ ٹھیک کر ہو دیا گیا، ٹھیک جاتا ہو گیا، یعنی بہت بڑا جھوٹا جو ہے نا، صحیح ہے ہے، جی، بہت اس کے مبالغے کے لیے ہے تو بہت مبالغے کے بڑا لیے، جھوٹا ماشاء اس اللہ۔ کا اور ترجمہ اسیم، کیا جاتا اسیم جو ہے ہے۔ اسیم جو ہے یہاں پر اسمن سے ہے لفظ، ٹھیک اسم ہے، اور فاعل کے وزن پہ ہے، یہ بھی مبالغے کے مبالغے لیے کا ہے، صیغہ ہے، ماشاء اللہ جی۔ اور اس کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ مطلب گناہ گار۔ گناہ گار، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، اب الفاظ کی بھی وضاحت ہوگی الحمدللہ۔ آیت مختصر سی تھی، اس کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے کہ ویل لکل افاک اثیم، بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ تو یہاں پر بڑی ہلاکت جو ترجمہ کیا گیا وہ نکرہ کے طور پہ ہی کیا گیا، اور عبدالسلام صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں مزید ڈیٹیل میں کہ ویل بامعنی ہلاکت یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے سبق میں ہم نے 2 آیات مکمل کر لی ہیں، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 سورۃ الجاثیہ کی۔ دونوں آیات کا انالیسز اور ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ الجاثیہ کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔